السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیغام اسلام چیلنج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 39 اور 40 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما تعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ ان آیات میں جہاد کا حکم ہے، یعنی فتنے کے خلاف جہاد۔ اب اسلام دفاعی حیثیت سے نکل کر اصلاحی حیثیت میں داخل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ سورہ مبارکہ، اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اور اسی حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ یعنی معاشرے میں اسلام کے خلاف جو قوتیں ہیں ان کا قلعہ کما کرنا، مشرکانہ روایت کا خاتمہ کرنا اور کلمۃ اللہ کا بول بالا کرنا، اس کے لیے اس کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو بزور شمشیر روکنا تاکہ اسلام کی بالادستی قائم ہو۔ اب اللہ کا حکم آ چکا، فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے اللہ والو، اے نبی کے ساتھیوں، وقاتلوہم، تم جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین قائم ہو جائے، اور کلہ للدین تو سارا اللہ ہی کا ہے، یعنی دین کا کل کا کل جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردان ہو جائیں، پھر جائیں، پھر دوبارہ اس کی طرف آ جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ حمایتی ہے تمہارا، نعم المولا و نعم النصیر، اور کیا ہی خوب وہ مولا ہے، مدد کرنے والا ہے، حمایت کرنے والا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کون حمایت کرنے والا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا، مگر جلد ہی کفار نے اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی اور ان کی منصوبہ بندیاں ناکام ہوئیں، تو اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو بڑی واضح اور باعزت فتح دی۔ اب مسلمانوں کے حوصلے بڑھ چکے تھے، مسلمانوں کے اب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو جو حکم آیا کہ اب تک جو آپ نے دفاعی اور برداشت کرنے کی پالیسی اپنا رکھی تھی، اب اس کو چھوڑ کر فتنے کا ارتداد، اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، یعنی دین کے غلبے کے لیے عملی جہاد کرو، یعنی کفر کا جو فتنہ ہے اس کا خاتمہ کرو۔ فتنہ اسلام کے لیے نا سب سے بڑی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یعنی فتنہ ہے کیا؟ فتنہ اسلام کے خلاف گلیں کہ کسی بھی معاشرے میں باطل کے جو غلبہ ہے اس کی کیفیت کو فتنہ کہتے ہیں، اس کا نام فتنہ ہے، باطل کی کیفیت کا نام۔ دیکھیں، اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہو اور اپنی تسبیحاں کرتے رہو۔ ہر مسلمان پر دین کا پیغام آگے پہنچانا فرض ہے، ذمہ ہے
اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک جہاد زندہ رہا دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ رہا، اور جب مسلمانوں نے دفاعی پوزیشن لی تو پھر کفر نے پھر غلبہ حاصل کر لیا۔ حدیث میں شرک کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، یعنی کفر و شرک کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنا بہت ضروری ہے۔ ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ فتنے کو کچلنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کفار کو نیست و نابود کر دو، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، بلکہ ان کو اصلاح کی طرف بلاؤ۔ یہاں یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، یعنی اگر وہ اس پر رہیں، وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی اس وقت تک تم ان پر جہاد کرتے رہو جب تک فتنہ باقی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ، اگر وہ واپس لوٹیں فتنے کی طرف پھر تم کھڑے ہو جاؤ، پھر ان کا مقابلہ کرو۔ یعنی فتنے کو کچلنا مقصود ہے، لوگوں کو کچلنا مقصود نہیں ہے، یعنی ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اسلام کے خلاف جو ان کا معاندانہ رویہ ہے، اگر وہ اس کو ختم کر دیں تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لیں، نہ لڑنے کا عہد کر لیں، اطاعت قبول کر لیں، یا دوسرے لفظوں میں کچھ لوگ بظاہر اسلام لے آئیں، تو ظاہر جو اگر ہے باطن اللہ کے سپرد ہے، باطنی جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، باطن کو اللہ جانتے ہیں۔ یعنی اگر بظاہر کچھ لوگ کفر سے، معصیت سے توبہ کر لیں، رک جائیں، تمہارا مقابلہ نہ کریں، تمہارے راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں، تبلیغ کی راہ کو نہ روکیں، تو آپ انہیں چھوڑ دیں، کیونکہ ہدایت، حقیقی جو ہدایت ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ فتنہ کو آپ نے روکنا ہے، فتنہ کے خلاف آپ نے دیوار کھڑی کرنی ہے، فتنہ کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو ختم نہیں کرنا۔ اور فتنہ کیا ہے؟ یعنی برائی کا غلبہ، بری چیزوں کا غلبہ، باطل کا غلبہ، یعنی وہ جس دور میں بھی ہو اس کو روکنے کے لیے مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ باطل کے خلاف اپنے استطاعت کے مطابق ہر طرح کا جہاد کریں، وہ زبان سے کریں، قلم سے کریں، وہ رویے سے کریں، مال سے کریں۔ برائی کو روکنا، اب برائی اسلامی معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ برائی اسلامی معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے تو اس کے روکنا بھی جہاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کی گردنیں مارنا ہی جہاد ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ ہے بظاہر اور وہ اس میں برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، ظلم و جبر ہے، ستم ہے، اللہ کی نافرمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونا بھی جہاد ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق کو حق کہنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہی جہاد ہے، حق کو حق کہنا، یہی جہاد ہے، اور یہ ہر دور میں چلا آیا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں اور باطل کے مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو برائیوں سے پاک کر دے، ہمارے ملک کو اللہ امن کا، سلامتی کا اور اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔